الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کل بات چل رہی تھی سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے، اور بات یہ آئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے لیے اللہ سے مانگا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ 10 سال سے اوپر کا حصہ ہے، اور 10 سال کے عرصے میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ رہتی دنیا تک ان کے خلافت کے زمانے کے کارنامے یاد کیے جائیں گے، اور ایک ایمان والا ان کو یاد کرتا رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کل بات آئی تھی کہ دوسرے خلیفہ ہیں، یعنی نبیوں کے بعد میں سب سے افضل مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور ان کے بعد میں پھر نبیوں کے بعد میں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں سب سے بڑا مرتبہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذی الحجہ کو برچھا مارا گیا تھا، یعنی آپ کو زخمی کیا گیا تھا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا ایک غلام تھا ابو لؤلؤ فیروز، مجوسی تھا جو ایران کا رہنے والا تھا۔ تو اس زمانے میں یہ تھا کہ جو ہے وہ غلام ہوتے تھے، اور غلام کو کچھ کام کرنے کی اجازت بھی دی جاتی تھی کہ اتنے پیسے ہمیں دو، باقی تم اپنا کام کرتے رہو۔ چنانچہ وہ بہت سی چیزوں کو جانتا تھا، تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹیکس کے طور پر جو اس کے ذمے مال لگایا تھا وہ 2 درہم روزانہ کے تھے۔ چنانچہ اس نے اس پر احتجاج کیا، اور امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد میں شکایت کی کہ ہمارے مالک نے ہمارے ذمے اتنا ہم سے روزانہ پیسہ وصول کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ تو اس نے بہت سے کام گنوائے۔ جب بہت سے کام گنوائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر فرمایا کہ بھئی جو 2 درہم تم سے روزانہ لیے جاتے ہیں یہ زیادہ نہیں ہیں، مناسب پیسے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کہنے پر بھی اس کو اعتراض ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے کام کی تفصیل پوچھی تو وہ گویا چکی بنانا جانتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ میرے لیے بھی ایک چکی بنا دو۔ تو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی چڑ میں اس نے کہا کہ میں ایسی چکی بناؤں گا کہ رہتی دنیا تک اس چکی کو یاد کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس نے ہمیں قتل کی دھمکی دی ہے، اور یہ قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تربیت یافتہ تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے جب تک کوئی معاملہ نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی سزا نہیں دی جا سکتی تھی، باوجود کہ یہ معلوم تھا کہ اس نے قتل کی دھمکی دی ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ہی کہا، اور اس کے بعد میں پھر وہ اس تیاری میں لگ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے۔ چنانچہ 26 ذی الحجہ کے بارے میں تقریباً یہ رائے آتی ہے کہ 26 ذی الحجہ تھا، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے نماز شروع کر دی۔
تو ابو لولو فیروز 2 دھاری خنجر لے کر آیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پر کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اسی وقت اس نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کے کئی زخم آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد میں آپ نے نماز کو مکمل فرمایا چھوٹی صورتوں کے ذریعے سے، چند آیات کے ذریعے سے۔ ابو لولو جب بھاگنے لگا تو 13 صحابہ زخمی ہوئے اور 6 صحابہ شہید بھی ہوئے اس کے زخم سے۔ چنانچہ بعد میں جا کر جب اس کو پکڑا گیا اور اس نے یہ محسوس کر لیا کہ ہم پکڑے گئے ہیں، تو اس نے پھر خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب افاقہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھئی یہ خنجر ہم کو کس نے مارا؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ ابو لولو فیروز مجوسی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے کسی مسلمان نے مجھ پر حملہ نہیں کیا، بلکہ وہ مجوسی تھا۔ تو اس بات پر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو 26 ذی الحجہ کو آپ کو زخم لگا، آپ پر حملہ ہوا، اور یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ میری خواہش یہ ہے کہ جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ جگہ مل جائے، کیونکہ وہاں 3 قبر کی جگہ تھی، اور وہ جو جگہ تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جب آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوری بات بتلائی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے اوپر حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی کہ حضرت عمر کو وہاں پر دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ ان کے صاحبزادے واپس گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری یہ تمنا پوری کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں شہید ہوں اور مجھے شہادت مدینہ منورہ کے اندر ملے، اور اللہ نے کیا انعام فرمایا کہ شہید بھی ہوئے، مدینہ منورہ میں شہادت بھی ملی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آپ دفن بھی ہوئے۔ یہ انعام اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ایک موقع پر آتا ہے کہ احد پہاڑ پر اللہ کے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے۔ تو اس موقع پر آپ نے پہاڑ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اسکت علیک فإنک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تجھ پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تو جو یہ 10 سال کا جو عرصہ، اس سے زائد کا جو عرصہ آپ کی خلافت کا دور تھا، وہ امت کے لیے بڑی رحمت کا دور تھا، اور بڑی زبردست خدمات کی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بہت زبردست خدمات ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل ہیں، قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہیں جو آپ کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور کل بھی میں نے کہا تھا، اور اس کو اجاگر کیا جائے کہ اہل بیت سے آپ کا رشتہ کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے داماد بھی تھے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منسوب تھی۔ یہ اہل بیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا، اور یہ نسبت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بے شمار فضائل ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں، کیسے لوگوں کی جو ہے نگرانی فرمایا کرتے تھے، اور کیسے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔
اور کیسے لوگوں کے کام آیا کرتے تھے اور کیسے لوگوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے تھے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بہت زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے، اللہ کا خوف بہت زیادہ آپ کے دل کے اندر تھا، اور صحابی رسول تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ سے مانگا تھا، اور پھر انشاءاللہ جو ہے کل کچھ باتیں، کچھ واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کیے جائیں گے۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت امت کے لیے رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت امت کے لیے رحمت تھی، اور آپ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جس کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نے فرمایا ایک موقع پر کہ میرے 4 وزیر ہیں، 2 وزیر آسمانوں پر ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں، ایک ابو بکر صدیق اور ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان دونوں حضرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا، چونکہ نبی کی موجودگی میں نبی کے ساتھ تھے، اور نبی کے وصال کے بعد میں قبر اطہر میں بھی نبی کے ساتھ ہیں، نبی کے پڑوس میں ہیں، اور کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے، اور میدان محشر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے تو ابو بکر اور عمر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو ان کو نبی سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، اور جو نبی سے ان کو جدا کرنا چاہتا ہے وہ خود نبی سے جدا ہو جائے گا، لیکن یہ نبی کے ساتھ دنیا کے اندر بھی تھے، قبر کے اندر بھی ہیں، اور میدان محشر میں بھی انشاءاللہ نبی کے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کے بارے میں ہمارا دل بالکل صاف ہونا چاہیے، ہمارا سینہ بالکل صاف ہونا چاہیے، اور صحابہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ صحابہ سے محبت ہوگی تو نبی سے محبت ہوگی، اور نبی سے محبت ہوگی تو اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ اور اگر صحابہ کا بغض ہوگا تو دراصل وہ صحابہ سے بغض نہیں بلکہ نبی سے بغض ہوگا، اور جس کو نبی سے بغض ہوگا وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے دین بغیر صحابہ کے مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو اترتے ہوئے کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا؟ حضرات صحابہ نے دیکھا۔ اگر اس جماعت کو، اس مقدس جماعت کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو نہ ہمارے پاس قرآن بچے گا، نہ ہمارے پاس اسلام بچے گا، اور نہ ہمارے پاس دین بچے گا، اگر صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کو بیچ سے ہٹا دیا جائے۔ اس لیے اس جماعت کو تو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا، اور اس جماعت کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا۔ اور وہ حدیث میں فرمایا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ دیکھو میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرنا، میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرنا۔ من احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت رکھے گا، محبت کرے گا، آقا فرما رہے کہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو حضرات صحابہ سے بغض رکھے گا تو وہ دراصل اس کو بغض ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے وہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے عادل اور منصف حکمراں گزرے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صلاۃ والسلام ہو، ایک نظیر، ایک مثال قائم کی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے خاص طور پر شیخین کے بارے میں، تمام صحابہ کے بارے میں، پھر خلفائے راشدین کے بارے میں، پھر مقام و مرتبے کے اعتبار سے حضرات شیخین کے بارے میں تو ہمارا دل بالکل صاف ہو۔ اگر حضرت عمر کا بغض دل کے اندر ہے، صدیق اکبر کا دل بغض کے اندر ہے، سیدنا عثمان غنی کا بغض دل کے اندر ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اس کا آخرت میں جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کی محبت کے ساتھ جینا بھی ہے اور صحابہ کی محبت کے ساتھ مرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی محبت کے ساتھ ہم کو زندہ رکھے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو نبی اور صحابہ کی محبت کے ساتھ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔